کی اور بڑا ان کی لاشیں بھی دکھائیں اور کہا کہ جی مبینہ دہشت گرد جو ہے یہاں سے گرفتار ہوئے. اب اندر سے آپ کو فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں گی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, اور یہ پولیس والے اسی طرح کھڑے ہوئے سارے کچھ. لیکن جو اصل ایویڈنس ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کو باندھ کے اندر لے کے گئے ہیں. اب ایک دوسرے دہشت گرد, سو کالڈ دہشت گرد, اس کا بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ اس کو کس طرح اندر لے کے گئے. میں نے یہاں پہ کوئی کامنٹ نہیں دینا, میں نے صرف جو ہو رہا ہے میں اس پہ کامنٹری اس میں کرتا ہوں. اب یہ پوزیشنز اب لے رہے ہیں جب ایک دہشت گرد کو اندر لے جایا گیا ہے. اب یہ گیٹ کھلے گا چھوٹا والا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور دہشت گرد کو باندھ کے یہ پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس کو ہاتھ پہ وغیرہ بندھے ہوئے ہیں پیچھے سے سارے. وہ بیچارہ اپنی پتہ نہیں صرف زبان ہلا سکتا ہے کہ نہیں ہلا سکتا. یہ دیکھیں اندر جا رہے ہیں سارے, آمد و رفت ہے اس گھر میں, اندر آنا جانا یہ وہ, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہے. یعنی اندر بہت خوفناک دہشت گرد جو ہے انہوں نے پولیس کو چیلنج کیا ہوا اور وہ چھپے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آمد و رفت جاری ہے. یہ 6 جنوری 2009 کا واقعہ ہے اور اس میں 3 لوگ جو تھے وہ بیچارے ان کی جانیں گئیں. اور میرے پاس آپ تینوں کے لیے اس میں ایک اور فوٹیج بھی ہے. یہ میں نے آپ کو کہا جیسے علاقے کے مکین واک وغیرہ کر رہے تھے یہاں پہ, تو صاحب واک بھی کر رہے ہیں, پولیس مقابلہ بھی چل رہا ہے سو کالڈ, پولیس کی وارننگز بھی آ رہی ہیں جو آپ لاؤڈ اسپیکر سے سن رہے ہیں. وہ آپ کو یہاں پہ اندر اسٹوڈیو کے اندر ہم نے میوٹ کیا ہوا تاکہ صرف آپ کی آوازیں آئیں ہمیں. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں آمد و رفت جو ہے اس گیٹ سے. یس سر. تو یہ سب اس کے بعد آپ نے جو شاٹ ہے وہ ذرا غور سے دیکھنا ہے. مین یہ دیکھیں پکڑا ہوا ہے اس کو اور اس کو باندھا ہوا ہے پوری طرح. کیسے بچہ, اور بچے کی عمر پتہ نہیں کیا ہے, مجھے نہیں پتا, اور جی بالکل ینگ ہے. اور اس کو اندر لے جائیں گے اور اس کے بعد جب آئیں گے باہر تو لاشیں ہوں گی. اور یہ کہا جائے گا ایک پریس کانفرنس میں کہ بہت خوفناک دہشت گرد تھے جو پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے, علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا انہوں نے اور ان کو ایک پولیس یہ دیکھیں یہ باندھا ہوا اس لڑکے کو اور اس کو مارا گیا. ٹھیک ہے, اتنی فوٹیج کافی ہے. لیٹس کم بیک ٹو آور گیسٹ اوور ہیئر. ویلکم بیک. آپ نے فوٹیج بھی دیکھی تھوڑی سی. آپ تینوں سے باری باری میرا سوال ہے, کیا یہ انصاف ہوا چودھری صاحب؟ دیکھیں یہ جو واقعہ آپ نے دکھایا, آپ نے پہلے بھی ایک دکھایا تھا, یہی واقعہ ہے اور اس وقت یہ ہوا تھا اور تمام پریس میں آپ کی اس فوٹیج کے بعد اس پہ ڈسکس ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک جیلی پولیس مقابلہ تھا جو دکھایا گیا تھا اس وقت. اور کیونکہ اس وقت دہشت گردی تو نہیں, اس وقت تو کہا تھا ڈاکو آ گیا رات کو جی, اور ڈاکوؤں نے وہ کسی ڈاکٹر کے گھر جا کے یہ کیا تھا. اور اس موقع کا یہ واقعہ ہے ای ایم ای کے ایریاز میں جو دکھایا گیا تھا اس وقت. ای ایم ای کالونی, سوری, ہاں میں سوری, ای ایم ای کالونی, ای ایم ای کالونی کے ایریا میں یہ ہوا تھا. بات یہ ہے کہ یہ اس ٹائپ کے کام ہمیشہ عامر کے دوروں میں ہوتے رہے ہیں. یہاں سن 2009 میں کون سا عامر میری بات سن لیں نا, آپ سن لیں, عامر کے دوروں میں ہوتے رہے ہیں کم. اور اس کی بنیاد سے یہاں ایک پولیس کو ایک عادت ڈال دی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پولیس مقابلے ہوتے رہے ہیں. جیسے لاسٹ جو ٹینیور رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر مسلم لیگ نون کی حکومت کے بعد بھی ایک شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک ریفرنسز بھی آئے تھے بعد میں کہ جی جیلی پولیس مقابلے دوسرے, کیونکہ یہاں تھا کہ انصاف کی توقعات نہیں تھی لوگوں کو اور اس طرح سے مار کے وہ نہیں کیا گیا. تو اس کو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کنڈیم کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اسی وجہ سے لوگ جرائم پیشہ زیادہ بڑھتے ہیں کیونکہ ناجائز قبضہ گروپ جو ہے, بیسیکلی تو قبضے گروپ کے کچھ تعلقات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ جو سٹوری بھی چھپی تھی وہ یہی اس ٹائپ کی چھپی تھی
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، ان کی مذمت ہونی چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر سد باب ہونا چاہیے. میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ میں یہ بات کرتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس کسی نے کسی ایسے آدمی کو جس نے زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو اور کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا ہو، ایسے آدمی کو کسی نے قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے بچا لیا ایک انسان کو، اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ عنہ ولعنہ. تو اس میں یہ ہے کہ جس کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا ہے، اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کا لعنت رہے گا وہاں پہ. جی ہاں، لعنت. اور پھر اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. اب اس چیز کا میں ایمانداری سے کہتا ہوں، نہ میں گواہ ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ میڈیا کو اجازت ہے اور میڈیا نے یہ ساری کوریج اب آپ کے پاس. اب تو آپ گواہ بن گئے. میں آپ جی میں عرض کروں، اب آپ گواہ مجھے اب بھی چونکہ میں نے اصولی باتیں ساری کی ہیں اور میں کروں گا، میں دوغلی بات نہیں کروں گا. نہ میری خدا کے فضل شخصیت ایسی ہے کہ میں کسی جھوٹ کو یا غلط کو سپورٹ کروں. میں وہاں اندر نہیں ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے اب دوسری جگہ کیا یہ واقعہ ہوا، کس طرح ہوا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا جو بھی کوئی پولیس مقابلہ جسے جعلی کہا جائے وہ جعلی ہو، اس کی عدلیہ آزاد ہے، اس کو سو موٹو نوٹس لے کے انکوائری کرنی چاہیے. اور اگر کوئی معصوم آدمی اس طرح سے قتل کیا جائے تو اس کے قاتلوں کو بالکل پن پوائنٹ کر کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. صدیق صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سے بھی اور چودھری صاحب سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے، آپ نے کہا آزاد عدلیہ اور ان کو کرنا انہوں نے چاہیے. کہا نہیں آپ نے کہا عدلیہ آزاد ہے. بات یہ ہے کہ عدلیہ تو آزاد ہے، کیا حکومت وقت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سب کچھ ہم نے عدلیہ پہ ڈال دینا ہے؟ آپ کو بھی نظر آ گیا، کم از کم آپ اور کچھ نہیں تو یہ تو تحقیقات کر سکتے ہیں کہ یہ مبشر لقمان نے جھوٹا واقعہ دکھایا ہے، یہ غلط فوٹیج ہے، یہ کوئی ڈاکٹرڈ ہے یا واقعی ایسا ہوا اور اس میں تو لوگ پہچانے جا رہے ہیں. میں نے بنیادی بات جو کی ہے میں اس پہ تھوڑا سا اور مزید وضاحت کروں. دیکھیے اگر حکمران غلطی کرے تو میں نے جو عدلیہ جو تھوڑی دیر پہلے نوید چودھری صاحب نے کہا تھا اس مکان کے حوالے سے اب تو عدلیہ آزاد ہے، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکمران بھی غلطی کرے تو چیک اینڈ بیلنس اور احتساب عدلیہ ہی کرتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالکل ایسی کوئی بھی بات ہو تو عدلیہ سو موٹو نوٹس لے اور کوئی بھی ڈاکٹر لقمان ایسی. میں آپ کو اگر اس کی ٹیپ دلوا دوں تو کیا آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ جی میں بالکل اپنے جو ہماری پارٹی ہے میں اس کے حوالے کروں گا کہ یہ دیکھیے اور اس کو اسرٹن کریں کہ کوئی بے گناہ آدمی تو قتل نہیں ہوا. پروڈیوسر صاحب اس کی ٹیپ نکلوائیں جتنی دیر میں یہ پروگرام چل رہا ہے. پلیز میک شیور دیٹ دا ٹیپ از دیر ریڈی فار صدیق الفاروق صاحب اینڈ فار محمد نوید چودھری صاحب، کیونکہ ایک کا تعلق مرکز کی حکومت سے ہے، ایک کا تعلق صوبے کی حکومت. میرا تعلق اپوزیشن سے ہے، اس لیے مجھے بھی یہ ٹیپ چاہیے. بالکل 3 ٹیپس بنوائیں جی اور ابھی بنوائیں اور ان کو بھی دیں. اور یعنی مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ لڑکے غلط ہوں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. میں اس پر اپنی جی آپ سے بالکل بات کرنا چاہتی ہوں. جو میرے ان دونوں بھائیوں نے کہا میں بھی اس سے بڑھ کر یہ بات کہوں گی کہ قرآن کی ہم آیات پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے کاموں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ ایک مسلمان تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ہمارے ملک میں سبھی کچھ مسلمان ہی کر رہے ہیں. اب یہ جو فوٹیج ہے اس میں تمام پولیس کے لوگ نظر آ رہے ہیں. جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت جو حکومت تھی ان سب کو عدلیہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اس کا جیسے آپ نے کہا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کا تو فیصلہ میں ویسے ایک بات پہ آپ سے ڈسیگری کرتا ہوں. میں ایک منٹ میں بات اپنی مکمل کر لوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ ایک پولیس والے نے کوئی غلطی کی، آپ نے اسے کچھ دیر سسپینڈ کیا، اس کے بعد اس کی ٹرانسفر کہیں اور کر دی کہ جاؤ بچوں وہاں جا کے یہی حرکتیں کرو. یہ بالکل صحیح کہا ہے نوید چودھری صاحب نے کہ یہ مستقل ہوتا رہا ہے. لیکن یہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس میں فلاں بات ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب اسے چھوڑ دیں، آج کی بات